الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیاست شریعہ کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ سیاست سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی بات اور جس بات کی وجہ سے موجودہ زمانے کی سیاست میں بہت سی تبدیلیاں ہیں، وہ موضوع ہے سیکولرزم، لبرلزم اور دہریت۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں مذاہب کے اندر بنیادی طور پر دو قسم کے عقائد کچھ اختلافات کے ساتھ قائم رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، وجود خداوندی ہے، یعنی کوئی خدا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس خدا کا کوئی بھیجا ہوا بھی ہے، جسے مسلمان رسول کے نام سے، کوئی بدھ اوتار، اس طرح کے مختلف ناموں سے وہ جانتے ہیں۔ یعنی ان دونوں عقیدوں کا حاصل یہ بنتا ہے کہ جب خدا نے اس کائنات کو بنایا تو بنانے کے بعد اس سے لا تعلق نہیں ہوا، بلکہ اس کائنات کا نظام اب بھی وہی چلا رہا ہے۔ اس نے انسانوں کے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے، اور یہ شعور اس کے نفس کے اندر رکھ دیا جسے فطرت کا نام دیا جاتا ہے۔ اب چند ایک مذاہب کو چھوڑ کر آخرت کا تصور بھی پایا جاتا ہے کہ جس کے مطابق اچھے اور برے عمل کا حساب بھی دینا ہے۔ مذہب کے متعلق ان عمومی عقائد کے علاوہ ایک اور طرز فکر بھی دنیا میں رائج ہے، جسے لوگ الحاد، لادینیت، دہریت، لبرلزم، سیکولرزم یا کمیونسٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، الحاد، لادینیت، دہریت یا لبرلزم یا سیکولرزم یہ حقیقت میں کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک طرز فکر کا نام ہے جو خدا، رسالت اور آخرت پر یقین نہ کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ الحاد سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں انہیں ملحدین کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، لہذا جو ملحدین ہوتے ہیں ان کے نزدیک مذہب بھی کوئی الہامی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ یہ انسان کی اپنی ہی سوچ و فکر کا ایک نتیجہ ہے۔ اب اس زمانے کے اندر الحاد کی جو بڑی قسمیں رائج ہیں اس میں تین ان کی قسمیں مشہور ہیں۔ ایک ہے ایگنوسٹیسزم، دوسرے کا نام ہے ایتھیزم، تیسرا ڈیزم۔ ایگنوسٹیسزم کو لا ادریت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لا ادریت پنجابی میں، عربی میں کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یعنی ان کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خدا ہے یا نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اور دوسرا ہے ایتھیزم۔ ایتھیزم کے نزدیک یہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، یعنی یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ہے ان کا کہ خدا کوئی نہیں۔ جو ڈیزم ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کی بنیاد پر خدا کو مان تو لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی رسول نہیں، یعنی رسالت سے وہ انکار کرتے ہیں۔ اب یہ جو تینوں تصور ہیں ان کا جو عملی طور پر نتیجہ نکلتا وہ ایک ہی ہے کہ انسان کو ہر قسم کے مذہب سے علیحدہ کر دیا جائے۔ ڈیزم جو ہے یعنی اس میں اگرچہ خدا کے وجود کو تسلیم تو کیا جاتا ہے لیکن انبیاء کرام کی لائی ہوئی ہدایت کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو پہلی قسم جو میں نے بتایا ایگنوسٹیسزم، اس میں ماننے والے اگرچہ خدا کا کھلم کھلا انکار نہیں کرتے لیکن اقرار بھی تو نہیں کرتے۔ اصل تو ہے اقرار کرنا، یعنی اگر وہ انکار نہیں کر رہے تو اقرار بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ ان کی تین قسمیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک چوتھی قسم بھی ہے، وہ کون سی؟ جسے دیسی لبرل کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مغربی سیکولر لوگوں کی طرح کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کو لنڈے کے لبرل یا لنڈن کے انگریز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں مغربی کلچر کے دل دادا ہیں، اور جو دیسی لبرل ہوتے ہیں اس میں کچھ تو واقعی مذہب سے انکار کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور انکار کر کے یہ دہریت کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں بہت زیادہ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مذہب سے تو منسلک کرتے ہیں لیکن مذہب کے احکامات سے خود کو آزاد سمجھتے ہیں۔ اگرچہ جینے اور مرنے میں یہ بہت سے افعال اسلام کے مطابق ہی کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اسلام کے مطابق ہی اپنی رسومات کا تقاضا کرتے ہیں، حالانکہ ساری زندگی اسلام کے خلاف ہرزہ رسائی کی ہوتی ہے انہوں نے، اور کئی احکامات شرعی ان کی خلاف انہوں نے اپنی زبان دراز کی ہوتی ہے، ناموس رسالت ہو، پردہ ہو، دین علم ہو، علماء ہو، تو اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے پہلے خارج کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اس میں پھر کچھ سیکولر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دین اور مذہب کو صرف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور در حقیقت ان کو مکمل آزادی، سیکس، دیگر حرام کام، یہ ان کو اس کے اندر پوری آزادی دل عزیز ہوتی ہے۔ اور جو دیسی لبرل اور ملحد ہوتے ہیں یہ ہر جگہ یہی باور کراتے رہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں، یعنی اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرتے ہیں۔ ان کے خیالات ہر قسم کے تعصبات سے ماورا ہوتے ہیں، یہ اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی سوچ کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں کہ یہ اپنے مقابلے میں جن علماء کو یہ متشدد کہہ رہے ہوتے ہیں، انتہا پسند کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ان سے بڑھ کر متشدد ہوتے ہیں، یہ ان سے بڑھ کر انتہا پسند سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ مذہبی لوگوں کے بارے میں جتنی شدت اور نفرت یہ لوگ رکھتے ہیں کوئی اور نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں نا کہ ان لوگوں کی جو اکثریت ہے، یہ جو سامراجی جنگیں ہوئی ہیں اور جو ہو رہی ہیں، ان جنگوں کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ دور حاضر میں دیکھیں، افغانستان کی جنگ ہو، عراق کی جنگ ہو، شام کے اندر ہو، یہ لاکھوں لوگوں کے قتل عام کی یہ حمایت کریں گے۔ مشرف کا دور ہو یا کوئی اور دور ہو، پاکستان کے اندر علماء کو، صلحاء کو، وہ قید و بند کی صحبتیں ہوں یا قتل و غارت کا سلسلہ ہو، یہ اس کے اوپر خوش ہوتے نظر آئیں گے۔ اور پھر دہشت گردی، اگر کہاں کسی جگہ کوئی مسلمان بھی مارا جائے نا، تو چونکہ ایک ہوا اس کے خلاف چل رہی ہوتی ہے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اس میں ایک رسمی طور پر مذمت کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جو امریکہ کی اور دیگر مغربی طاقتوں کی جو مسلط کردہ آج کی جو جمہوریت ہے اس کے حق میں ہے، اور یہ جمہوریت یہ اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو قتل کر دے، اور یہ ان کے حق میں ہے۔ ان کو یہ تشدد اور یہ انتہا پسندی نظر بالکل نہیں آئے گی۔ ان کو یہ تو نظر آئے گا کہ اسلام نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن بے گناہ افراد کے جسم کٹتے نظر نہیں آتے، ان کو گردنیں اترتی برما ہو، کشمیر، ان کو نظر نہیں آئیں گی۔ ان کے اوپر ان کا کوئی واویلا نہیں ہے۔ واویلا ہوگا اس پر کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اسلام مقابلے میں اس کو قتل کرنے کا ارشاد فرماتا ہے، قتل کی سزا قتل کرتا ہے، اور اسی طرح یا پھانسی کی صورت ہو تو اس پر یہ واویلا اور ان کو انسانی حقوق یہ یاد آتا ہے۔ انسانی حقوق کیا ہے، اس پر یہ بھی ایک پورا ایک ہے، اس پر ہم پھر گفتگو کریں گے۔ آپ ان کے فیس بک پیجز کو جا کے دیکھیں، ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، عام طور پہ ان پر ایک چیز قدر مشترک ہوگی، وہ کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کے فیس بک کے اوپر یا کسی بھی جگہ پر کوئی بچہ یا بچی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوگا، وہ ادھر سے کچھ کھانے کی چیز اٹھا کے کھا رہا ہوگا، انہوں نے کیا لکھا ہوگا، کس طرح کی گفتگو ہوگی، جس کا یہ ہوگا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو پتھر میں چھپے ہوئے کیڑوں کو رزق دیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے میں معاذ اللہ محروم ہے۔ اسی طرح ان کی جو فیس بک پیجز ہیں، ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، آپ دیکھیں گے اشاروں کے ناموں میں اور بعض دفعہ کھلے الفاظ کے ساتھ انبیاء پر اعتراض ہوں گے، اسلامی احکامات پر طعن و تشنیع ہوگی۔ تو یہ حقیقت میں ان کا وجود نہیں، یہ سارے صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے، ان سے سہولتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کرتے ہیں۔ اپنے طور پر ان کے کوئی عقائد و نظریات نہیں ہوتے۔ اب دہریت، لبرلزم، سیکولرزم، کمیونسٹ، ان کے نام
ان کی تاریخ، ان کے اسباب، اس میں فرق ہے، لیکن موجودہ دور میں دیکھا جائے یہ تمام نام ان لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں جو خود کو مذہب سے آزاد سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک کامن سی بات ہے، اگر سادہ لفظوں میں سمجھا جائیں، یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یعنی آپ سے کوئی پوچھے یہ ہوتے لوگ کون ہیں؟ دہریت والے کون ہوتے ہیں؟ لبرلزم والے کون ہوتے ہیں؟ سیکولرزم والے کون ہوتے ہیں؟ کمیونسٹ کون ہوتے ہیں؟ تو سادہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو خود کو مذہب سے آزاد سمجھے، یہ ہے سیکولر، یہ ہے لبرل، اور یہ ہے دہریہ ملحد، ٹھیک ہے، یہ ہے کمیونسٹ۔ ان کے سادہ تعریف یہ جو خود کو مذہب سے آزاد سمجھے۔ البتہ ہم ان کی تعریفات، ان کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ایک علمی طور پر آپ کے ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے۔ اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں الحاد کی طرف۔ الحاد کیا ہے؟ دیکھیں، لفظ الحاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انحراف کرنا، یعنی درست راستے سے ہٹ جانا۔ الحاد یہ اسلامی مضامین میں ہونے والی ایک اصطلاح ہے، یعنی اسلامی ٹرمنالوجی ہے، یہ اسلامی ٹرم ہے یہ الحاد۔ اب یہ کہاں سے؟ یہ قرآن پاک میں ہے، جیسے ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا یلحدون، یہ لفظ آتا ہے، تو یہ الحاد قرآن پاک سے ماخوذ ہے۔ اب لفظ الحاد کو ایک اور لفظ سے جو ہمارے ہاں رائج ہے اسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں قبر کے دو طریقے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کہ باکس والی قبر، ایک کو کہتے ہیں بغلی قبر۔ اس کو ہم لحد بھی کہتے ہیں، یعنی گڑھا کھودا جاتا ہے، پھر ایک سائیڈ سے مٹی نکال کر میت کو اس طرف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو لحد کا نام دیتے ہیں۔ لحد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین سے ایک جانب ہٹی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ہٹ جانا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، اس لیے اس کو کہتے ہیں لحد، ٹھیک ہے، اسی سے بنا ہے الحاد، ٹھیک ہے۔ اب ان کو الحاد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو دین کا راستہ ہے، مذہب کا راستہ ہے، اس سے ہٹنے والے بندے کو ملحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ایک انگریزی میں لفظ بولا جاتا ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے ایتھیزم۔ جو بندہ ہو، جو فیل کرنے والا ہو، عقیدہ رکھنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں ایتھیسٹ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ایتھیسٹ کو یا ایتھیزم کو آپ سادہ لفظوں میں تعبیر کریں تو یہ ہے لا دینیت، لا مذہبیت، یعنی کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، اس کی جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے دہریت۔ دہریہ، دہریہ کیا ہے؟ دہریہ اس بندے کو کہتے ہیں جو زمانے کو تو مانتا ہے لیکن زمانے کے خالق کو نہیں مانتا۔ دہریہ یہ لفظ کوئی جدید اصطلاح نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے ایسے عقائد رکھنے والے کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور کی طرح پہلے ادوار میں بھی علماء اسلام نے دہریوں کے باطل نظریات کے جوابات دیے ہیں اور عقلی اور نقلی دلائل سے ان کا خوب رد کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کو ثابت کیا۔ اب یہ جو لفظ دہریہ، اس کی تاریخ اور ایسے عقائد کے حامل لوگوں کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا، جو کفار تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، اب جو کفار نے جواب دیا اللہ نے وہ ذکر کیا۔ کافر یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم انہم الا یظنون۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی تو صرف یہ ہے کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو صرف زمانہ مارتا ہے، یعنی دن اور رات کا آنا جانا ہمیں مار دیتا ہے، یعنی دن اور رات ایک عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں مارا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا انہیں اس کا علم نہیں، وہ تو نیرے گمان دوڑاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ روز و شب کا دورہ یہ اس کو مؤثر سمجھتے ہیں، یہ اثر کرتا ہے ہماری زندگی دینے اور موت دینے میں، ٹھیک ہے۔ ملک الموت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کا قبض کر جانا ہے، پھر اس کے بعد اٹھنا ہے، تو اس سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اسے کیونکہ عربی میں زمانے کو دہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زمانے کو مانتے ہیں، تو اب جو کہیں زمانے کی دن اور رات کی ہیر پھیر سے بندہ آتا جاتا ہے، مر جاتا ہے، کوئی مارنے والا نہیں ہے، کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، تو ایسا بندہ دہریہ ہے۔ اور یہ جو پیچھے ہم نے ملحد کہا، یہ ملحد ان میں اکثر ہی دہریے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے نزدیک چونکہ خدا ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان میں جب یہ بات آتی ہے کہ پھر بھائی تو تمہیں مارتا اور زندہ کون کرتا ہے، یہ سارا کچھ عمل کیا، وہ کہتے ہیں زمانہ ہے، بس یہ ایک نظام ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، بس بندہ اسی کی ہیر پھیر میں بندہ مر جاتا ہے، کوئی نہیں مارتا۔ اس کے بعد ایک لفظ بولا جاتا ہے لبرلزم۔ اب جو لفظ لبرل ہے یہ قدیم روم کی لاطینی زبان کا ایک لفظ لائبر اور پھر لائبرالس سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کہ جو آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ تو مطلب یہ نکلتا ہے اس کا کہ ایسا شخص جو خود کو دین کے احکام سے آزاد سمجھتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی آزاد، یہ لاطینی میں لائبر کا مطلب آزاد ہوتا ہے، تو لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو آزاد سمجھنا، دین کے احکام سے آزاد سمجھنا۔ اس کے بعد لفظ بولا جاتا ہے سیکولرازم، یہ بھی لاطینی لفظ سیکولارس سے یہ نکلا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وقت کے اندر محدود۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا جو خدا کی ذات ہے یہ وقت کی قید اور حدود سے آزاد ہے، اور دہریت میں اللہ عز و جل کا انکار کیا جاتا تھا۔ اس کی نسبت جو سیکولر لوگ ہیں یہ اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں، لیکن آزادی کو دین پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ہر فرد جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور سیکولرزم کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ دیکھیں خدا وقت کی قید سے آزاد ہے، انسان وقت کے اندر محدود ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا خدا کا انسان سے تعلق نہیں ہے، خدا کا انسان کے ساتھ تعلق نہیں، خدا جدا چیز ہے، انسان جدا ہے، یعنی انسان وقت کے اندر محدود ہے اور خدا وقت سے ماورا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خدا کے معاملات انسان پر لاگو نہیں ہو سکتے، ہاں، ان کے بقول یہ عیسائی عقیدے، یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو خدا وقت کے اندر محدود نہیں ہے، تو جو سیکولر لوگ تھے نا انہوں نے اس سے یہ نکالا، سیکولر لفظ تھا جو استعمال کیا تھا عیسائیت کے اندر، وہ اس معنی میں لیا جاتا تھا کہ جو اللہ ہے، خدا ہے، یہ وقت کے اندر محدود نہیں ہے، آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کو ایسے گھما پھرا کر اس کو پھر اس طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب جو دہریت ہے یہ کہاں سے پھیلتی ہے؟ لبرلزم کہاں سے پھیلتی ہے؟ پھر سیکولرزم کہاں سے آگے بھی؟ اب اس کی ہم مختصر تاریخ دیکھتے ہیں کہ یہ آئی کہاں سے۔ سب سے ہم پہلے سیکولرزم کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ عیسائی عقیدے کے مطابق خدا کی ذات وقت کی قید اور حدود سے آزاد ہے۔ یورپ کے اندر ایک تحریک اٹھتی ہے جسے ہم اردو میں احیاء علوم کا نام دیتے ہیں، تحریک احیاء علوم، جسے نشاط یورپ کی نشاط ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یورپ میں جب عیسائی تعلیمات سے بیزاری پیدا ہوئی، یورپ میں عیسائی تعلیمات سے جب بیزاری پیدا ہو گئی اور خدا کی انسانی زندگی میں دخل کے خلاف
لوگوں میں بغاوت پیدا ہوئی کہ خدا کی انسانی زندگی میں بغاوت دخل نہیں ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا کہ لوگ کیوں اس کے خلاف ہوئے؟ میں مختصر عرض کروں گا کیونکہ اس کی تفصیل زیادہ ہے۔ ہوا یہ کہ جو عیسائی تھے، عیسائیت کے اندر عبادات کے بارے میں تو احکامات موجود ہیں، لیکن اوورآل دنیا کے ہر معاملے کے ضابطے کے متعلق احکام ایسا نہیں تھا۔ اب جو عیسائیوں کے پادری تھے انہوں نے اپنی منمانی کے قوانین بنائے اور اس کو خدا کا قانون قرار دے دیا۔ یعنی وضع کردہ تو ان کے تھے، وضع کردہ ان کے تھے، لیکن انہوں نے قرار کس کو دے دیا؟ خدا کا۔ اور اس کے ضمن میں اپنی پکڑ کو مضبوط رکھنے کے لیے انہوں نے بہت سے ظالمانہ قانون بنائے۔ یہ ایک پورا ہے کہ وہ کتنے ظالمانہ تھے، اس پر یہ صدیوں کی تاریخ ہے، ان کے مظالم بے شمار ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب یورپ کے اندر علوم بڑھے، سائنسی علوم بڑھے، ٹھیک ہے، نشاط ثانی جسے کہا جاتا ہے، تو اب اس کے اندر مختلف تحریکیں ان لوگوں کے خلاف پیدا ہوئیں۔ اب اس میں ایک معاملہ یہ تھا کہ جو پادری تھے ان کے بھی دو گروہ بن گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو چرچ تھا اس میں کچھ لوگوں نے ان کے ظالمانہ قوانین سے بغاوت کی، پھر ان کی آپس کی جنگیں، سارے معاملات۔ تو اب یہ سارے معاملات چل رہے تھے، تو اور دوسری طرف پادریوں کے جو ظلم تھے وہ بھی لوگوں پر بالکل واضح تھے۔ اب اس ماحول میں، اور پھر جو پادری ہوتے تھے یورپ کے، وہ جس کو چاہتے بادشاہ بناتے، جس کو چاہتے کچھ بھی کرتے، اور وہ ملک کے نظام میں ایسے ہی باتیں کرتے، ایسے قوانین متعارف کراتے بطور ریاست کے کہ یہ خدا کا قانون ہے، اور حالانکہ وہ خدا کا قانون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو لوگوں کے اندر بغاوت پیدا ہوئی کہ خدا کا تو اس چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب وہ کون سے افراد تھے یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ اب جب یہ مذہب کے خلاف لوگ چلے، لوگ عیسائیت سے متنفر ہوئے ان کی وجہ سے، تو اب یہ بات جڑ پکڑنے شروع ہوئی کہ دیکھیں مذہب اور ہے، یہ دنیا کی ترقی اور ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے سٹیپ کے اندر مذہب سے انکار نہیں کیا، کیونکہ اس میں اس وقت اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مذہب سے کلیتاً انکار کر دیں، یا وہ لوگ تھے ہے تو مذہبی تھے لیکن وہ جدید علوم پڑھ رہے تھے، سائنس کو پڑھا انہوں نے، ٹھیک ہے، دیگر چیزوں کو پڑھا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ مذہب سے بیزار ہوئے، اور ان قوانین جو ہے انسان کے بنائے تھے تو وہ کیسے صحیح ہوتے، وہ کیسے انسانیت کے لیے بہتر ہوتے، آخر کار انہوں نے تو بیزار ہونا ہی تھا۔ تو اب کہا کہ نہیں، دنیا کی جو نظام ہے وہ علیحدہ چلیں گے، دین کے علیحدہ چلیں گے، یعنی سیاست کا دین سے تعلق نہیں ہے، جو مذہب ہے یہ انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا جو ریاست ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یعنی پہلے ریاست ہوتی تھی جس کو تھیوکریسی کہا جاتا ہے، یعنی خدا کی حکومت نہ کہا جاتا تھا، یا دوسرے لفظوں میں ملاؤں کی حکومت کہا جاتا تھا، یعنی پاپ کی حکومت کہا جاتا تھا۔ تو اب اس سے بالکل چھٹکارا کہ اب جو ریاست کے قوانین ہے یہ لوگ اپنی مرضی اور اپنی فلاح و بہبود اور اپنی عقل کے مطابق بنائیں گے، اور مذہب ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہوگا۔ یعنی ریاستی اعتبار سے مذہب کا کوئی بندہ آزاد ہے، اس کا کوئی بھی دین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا ریاست کا ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ سیکولر کی بنیاد بڑھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تحریک احیاء علوم تھی اس میں سائنس نے ترقی کی، اور ساتھ ساتھ سائنس نے جب ترقی کی، چونکہ ان کے جو عقیدے تھے، یعنی عیسائیوں کی کتابوں میں جو عقائد لکھے ہوئے تھے، جو معاملہ لکھے تھے، وہ اللہ کے تو تھے ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہ کہے نہیں تھے، وہ تو انجیل تو تھی تحریف شدہ۔ اب وہ ایسی باتیں تھی جو سائنس اور عقل سے کھلم کھلا ٹکرانے والی تھی، اس کا عقلی طور پر کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ انہوں نے وہ لیے تھے جو رومن امپائر تھی، جب عیسائیت رومن امپائر میں داخل ہوئی تھی تو وہاں کے جو دیو مالائی قصے تھے ان کے، جو ایک غلط قسم کی من گھڑت کسی معاشرے میں باتیں پھیل جاتی ہیں، انہوں نے اس سے متاثر ہو کر کچھ عقائد وضع کیے تھے۔ اب وہ والی باتیں عقل میں کہاں آنے والی،
سائنس کے کہاں مطابق؟ جب سائنس نے ترقی کی تو ان لوگوں نے جب سائنس کو پڑھا، جب عقل پر پورا نہیں اترا تو انہوں نے عیسائیت کا انکار کر دیا، یعنی عیسائیت کا انکار کیا، کہا خدا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں سے چلا دہریت کا، یہاں سے چلا الحاد کا، ایتھیزم کا یہ فتنہ۔ اس فتنے نے سب سے زیادہ جو جڑ پکڑی وہ یورپ میں پکڑی۔ سب سے زیادہ جو گمراہ ہوئے یعنی خدا کے انکار کی طرف لوگ ہیں وہ عیسائی لوگ تھے۔ عیسائیوں کے آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایتھیسٹ یورپ کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کا ایسا معاملہ نہیں، کیونکہ اسلام کے کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی نظریہ اسلامی نظریے سے بڑھ جائے۔ اسلام کے اندر ہر بات کا جواب ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس میں انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے کہ اگر کسی بندے نے اسلام میں کچھ چیز داخل کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم اثر علماء نے اس کا رد کیا ہے، اپنے ہی فرقے کے لوگوں کا رد کیا ہے، اپنے ہی ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کا علماء نے رد کیا ہے۔ تو دین آج اپنی اصل حالت میں موجود ہے اسلام، لیکن وہاں پر ایسا نہیں تھا۔ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، جس کے عقائد نظریات رب کے اتارے ہوئے ہیں، جس میں کسی بھی طرح کوئی شک کوئی ٹکراؤ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمانوں میں نظریے کے اعتبار سے جو عقل رکھتا ہے، یعنی سمجھدار لوگ جو عقل رکھنے والے ہیں، جو پڑھ کر وہ کبھی ہوں ایسا نہیں ہے۔ ہاں جو جاہل قسم کے ایک پروپیگنڈا کرتے ہوئے وہ اس میں داخل نہیں۔ تو دہریت یہاں سے پھیلی نا، یہاں سے پھر اب اس کے اندر جو درمیان والا طبقہ آ جاتا ہے لبرلزم۔ اب لبرلزم بھی سیکولر کے ساتھ ملتا جلتا تھا، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک بندہ آزاد ہے، یعنی یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بندہ آزاد ہے، یعنی کہ وہ نجی طور پر بھی اپنائے یا نہ اپنائے، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی لبرلزم ایک عقیدے کو اپنانے نہ اپنانے کی ایک سوچ اور فکر ہے کہ ایک بندہ آزاد ہے، وہ مذہب رکھے نہ رکھے، وہ لا دین والا ہو، وہ سیکولر بنے، وہ مسلمان بنے، وہ عیسائی بنے، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ جو چاہے کرے۔ اصل میں یہ لبرلزم ایک عقیدہ اور یہ طرز فکر جسے قرآن کفر سے تعبیر فرماتا ہے، جیسے یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو چاہا اسلام سے لے لیا اور جو چاہے انکار کر دیا، یعنی آزاد، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ آزاد فکر سے اس تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ لبرل عیسائیوں میں بھی ہیں، یہ لبرل مسلمانوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ عیسائی تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جس بھی حالت میں وہ کافری ہیں۔ ہمارے ہاں لبرلزم میں جو آزادی فکر ہے یہ دو طرح کی ہے۔ اگر تو آزادی فکر اس طور پر ہے کہ ایک سستی کی بنا پر ہے نا، کہ کیا نام نماز نہیں پڑھ رہا کوئی بندہ، یا وہ شراب نوشی میں مصروف ہے، وہ بس مصروف ہے، لیکن اسے وہ حرام سمجھتا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام میں داخل تو ہے لیکن فاسق و فاجر پھر بھی ہے۔ لیکن لبرلزم کا اس کا عقیدہ اور نظریہ وہ اس نہج میں پہنچ گیا، کہتے ہیں کہ شراب پیو نہ پیو کوئی گل نہیں، یعنی اس کو حلال و حرام کی وہ تمیز نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی اللہ کی حرام کردہ کو حلال یا حلال کردہ کو اگر وہ حرام ٹھہراتا ہے پھر تو وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا دہریہ، لا دین، ایتھیسٹ وہ تو ہمارے وہ بھی مسلمان ہی۔ سیکولر بنیادی طور پر میں نے شروع میں کہا کہ حقیقت میں اس کا نتیجہ مذہب سے دوری ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو مذہب ہے یہ ریاست جدا ہے، دین جدا ہے، یہ اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اسلام جامع مذہب ہے، اسلام دین اور دنیا دونوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ ریاست کے لیے اسلام نہیں ہے اور صرف عبادات کے لیے ہے، نہیں، اسلام ریاست کے لیے بھی ہے، سیاست کے لیے بھی ہے، اپنی نجی عبادات کے لیے بھی ہے، اجتماعی عبادات کے اوپر بھی ہے، اخلاقیات کے اوپر بھی ہے، معاشیات کے اوپر بھی ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام سے خارج ہو۔ جو سیکولر اس طبقے کا ہوگا وہ ان چیزوں کو سیاست سے بالکلیہ جدا سمجھنے کا قائل اور عقیدے کے طور پر ہو، اور جو ان معاملات کے قرآن کے واضح احکامات کا انکار کرے گا تو وہ بھی دائرہ کفر میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان میں طبقات ہیں۔ بعض لوگ صرف جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں
کہ ریاست کو اپنے طور پر چلنا چاہیے، تو وہ ایسے لوگ حقیقت میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایک تعداد ہے کہ جنہوں نے کافروں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، اور جہالت کی بنیاد پر، اور ایسے دانشور یا ایسے ملا جو مذہبی خیالات مغربی خیالات کی حامل ہیں، جنہوں نے تعلیم بھی مغرب سے حاصل کی ہے یا ان کے چندوں پر پلنے والے ہیں، تو ان سے سن کر یہ رٹا لگایا کہ سیکولر، تو اسلام میں سیکولرزم کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ اس آگے والی انشاءاللہ ہم لیکچر کے اندر ہم اس کی تفصیلی ان کے عقائد و نظریات اور ان کے جو اسلام پر اعتراضات ہیں اور ان کے ہم جوابات پر ہم گفتگو کریں گے، اور ان کے طریقہ واردات کیا ہیں، اور پھر ان کا ہم سد باب کیسے کر سکتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ ہم پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔